أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 41 سے 47۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی اور اپنی توحید کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سے دلائل بیان فرمائے۔ آج پڑھے جانے والے سبق سے پیچھے والے سبق میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا، اور وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جن میں دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مداروں میں آربٹس میں حرکت کرنا، اور اسی طرح سے زمین سے فصلوں کا، اناج کا، پھلوں کا اگنا، چشموں کا جاری ہونا، اور ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور آج پڑھی جانے والی آیات میں بھی
وہی سلسلہ کلام جاری ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کا تذکرہ آیات زیر تفسیر میں بھی کیا گیا ہے، اور وہ عظیم نشانی جو خالق ارض و سما نے خود بیان فرمائی ہے وہ ہے پانی کے اوپر کشتی کا تیرنا اور پانی کے اندر اس کا نہ ڈوبنا، باوجود اس کے کہ کشتیاں بہت بڑے بڑے سائز کی بھی ہوتی ہیں، اور بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے یہاں بات شروع کی گئی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کسی شخص کو کشتی کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ سب سے پہلی کشتی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا طریقہ سمجھایا اور ان کو بتایا۔ اب اس کشتی کو بھی دیکھ لیں، اس کشتی کے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہر جاندار کا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، ایک ایک کپل سوار کر لیجئے، کیونکہ آج جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب کے بعد اس زمین پہ نہ کوئی انسان نظر آئے گا، نہ کوئی جانور نظر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا، تو مختلف جانوروں کے جوڑے، نر مادہ، میل فیمیل بھی اس کشتی پہ سوار تھے، اور پھر اس کشتی کے اندر انسان بھی سوار تھے، تو کتنا وزن ہوگا بری ہوئی کشتی۔ اللہ پاک نے اس کشتی کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، پانی کو مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا کا کیا مطلب؟ کہ پانی کو تابع کر دیا، اپنے حکم کے آگے پانی کو تابع کر دیا۔ پانی کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر جو چیز بھی آتی ہے بس وہ اس کو ڈبو دیتا ہے اور نیچے بھیج دیتا ہے، باٹم اور پیندے۔ لیکن جب اللہ پاک کسی چیز کو مسخر کر دے، کسی چیز کو آرڈر کر دے، تو پھر اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ اب اللہ پاک نے کشتیوں کو پانی پر تیرنے کے قابل بنانے کے لیے، انسانوں کے لیے سمندری سفروں کو آسان بنانے کے لیے، پانی کے اندر ایک ایسا اپنا حکم جاری کر دیا کہ جس حکم کو آج سائنسدانوں نے، اور بطور خاص ایک سائنسدان ہے آرکیمیڈیز، اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس لا اور قانون کو دریافت بھی کیا ہے کہ اللہ پاک نے پانی کو کیا آرڈر جاری کیے ہیں۔ اگرچہ وہ تو ایک نان مسلم تھا، اس نے کوئی اللہ کا قانون سمجھ کے تو اس پہ ریسرچ نہیں کی ہوگی، لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس کائنات کو کچھ قوانین کا پابند بنا رکھا ہے۔ تو انہی قوانین میں سے ایک قانون کو اس سائنسدان نے ریسرچ کر کے دریافت کیا، اور اس بات کا جواب دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کیل، ایک نیڈل، سوئی لوہے کی بنی ہوئی، وہ تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور انسانوں جانوروں سے بھری ہوئی اتنی بڑی کشتی، اور آج کے دور کے بڑے بڑے بحری جہاز وہ پانی میں نہیں ڈوبتے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ پاک کو تو اس بات کا علم تھا نا کہ کشتی کو لکڑی سے بنایا جائے گا، اور میں لکڑی سے بنواؤں گا، اور کشتی کا والیوم اور حجم بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے پانی کو یہ آرڈر کر دیا
کہ تو نے تیرے اوپر جو چیز بھی آئے گی تو نے اس چیز کے سائز کو دیکھنا ہے. اس کا جتنا بڑا سائز ہوگا نا اس سائز کے مطابق تم نے نیچے سے ایک اوپر کو فورس لگانی ہے جسے اچھال کی قوت کہتے ہیں. اچھالتی ہے وہ. کبھی آپ نے نہر کے پل سے نہر میں چھلانگ لگانے کی غلطی تو کی ہوگی زندگی میں, تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک دفعہ انسان نیچے جاتا ہے فل اور پھر پانی اس کو اوپر لے آتا ہے. وہ جو نیچے سے ایک فورس آپ کو اوپر کو لے کے آتی ہے نا اسی کو کہتے ہیں اچھال کی قوت. بہرحال اللہ پاک نے اس پانی کو یہ آرڈر جاری کر دیے کہ تم نے اوپر کو ایک فورس لگانی ہے. اب پانی کو یہ آرڈر کسی سائنٹسٹ نے تھوڑا کیا ہے, یہ کسی سائنسدان کا کام نہیں ہے. اس سائنسدان کی پیدائش سے پہلے بھی پانی, نوح علیہ السلام کے دور میں بھی پانی کشتی کو, چیزوں کو اوپر کو ایک فورس لگاتا تھا. تو بہرحال یہ جو ایک فورس ہے اس کی وجہ سے, اور اس فورس کے پیچھے تو اصل میں اللہ کا حکم. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, نہیں تو اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے کہ پانی کو اللہ پاک نے کچھ اور بھی اس طرح کی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں جو اس کا نظام چلانے کے لیے ہیں. اور اس کی ایک بڑی یونیک اگزامپل یہ ہے کہ جن علاقوں میں بہت سردی پڑتی ہے, بہت شدید سردی ہوتی ہے, وہاں پر جھیلیں, تالاب وغیرہ ان کے اوپر برف کی ایک تہ جم جاتی ہے, اور اللہ پاک کے اس پانی کو دیے گئے حکم کی وجہ سے وہ پانی نیچے تک سارے کا سارا برف میں تبدیل نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے نا, عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اوپر والی لیئر جم گئی ہے تو آہستہ آہستہ وہ کولنگ نیچے کو جاتی جائے, اس سے نیچے والا پانی بھی جم جائے, پھر اس سے نیچے والا آہستہ آہستہ. یہ فریج کے اندر ہم تجربہ کرتے ہیں نا, ریفریجریٹر میں. تو اللہ پاک کے قانون کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی کی وجہ سے وہ آئس کی لیئر اوپر ہی رہتی ہے, اور اس برف کے نیچے پانی ٹھیک رہتا ہے, یعنی اس کا ٹمپریچر ٹھیک رہتا ہے, جس کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر پانی کے جانور وہ سردیوں میں زندہ بچے رہتے. ورنہ اگر وہ پانی اوپر سے جیسے ٹھنڈا ہوا, اگر وہ آہستہ آہستہ نیچے تک بھی اسی طرح جمتا جائے, فریز ہوتا چلا جائے, تو سب جانور اندر ہی جم جائیں گے اور مر جائیں گے. تو بہرحال یہ بھی پانی کا ایک ایکسیپشنل کیس. تو اس کے پیچھے بھی ایک پورا لا ہے کہ آخر کیوں ایسے پانی کرتا ہے. تو یہ حکم بھی پانی کو اللہ پاک نے دیا. بہرحال بات چل رہی تھی کشتی کی, تو کشتی کو بھی اللہ پاک نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ تو نے جو چیزوں پر آئے اس کے حجم, اس کے سائز, اس کے والیوم کے مطابق نیچے سے ایک فورس لگانی. تو بہرحال میں نے صرف اشارہ کیا ہے اس لا کی طرف. تو اللہ پاک کی قدرت کی یہ ایک بہت عظیم نشانی ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اللہ کی قدرت کی یہ نشانی, اور اس کے بعد پھر کافروں کا اللہ کی نشانیوں کے متعلق کیا طرز عمل ہے, اور اللہ کی نشانیاں سنانے والے, بتانے والے, سمجھانے والے انبیاء اور ان کے فرما برداروں کی تبلیغ کے بعد, ان کی نصیحت کے بعد کافروں کا آگے سے کیا رد عمل ہوتا, اس کا ذکر پڑھتے ہیں. آیا زیر تفسیر میں وآیتن, اور ایک نشانی, یا ترجمہ کر سکتے ہیں آیتن کی تنوین کی وجہ سے. اگر اس تنوین کو تعظیم کے لیے لیں, عظمت اور بڑائی کے لیے لیں, تو پھر ترجمہ کریں گے وآیتن, اور ایک بڑی نشانی, ایک عظیم نشانی, لہم, ان کے لیے,
کافروں کے لیے بالخصوص اور ایمان والوں کے لیے بالعموم، سب انسانوں کے لیے. ہم سے مراد ناس، لوگ ملا کے پڑھیں گے تو آیت لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے انا کہ ہم نے، یا بے شک بھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور کہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، انا حملنا، کہ بے شک ہم نے، حملنا اس میں بھی ہم کا معنی موجود ہے. انا کے آگے جو الف ہے وہ بھی ہم کا معنی دے رہا ہے، اور حملنا کے آخر میں جو الف ہے وہ بھی ہم کا ترجمہ دے رہا ہے، ہم کا معنی دے رہا ہے. انا حملنا، کہ ہم نے سوار کیا. حملنا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے اٹھانا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن یہ سواری کے اوپر سوار ہونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ایک قسم کا بوجھ سواری اٹھائے گی نا، یا ایسے کہہ لیں کہ کسی بوجھ کو اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا جاتا. انا حملنا، کہ ہم نے سوار کیا. ذریتن اولاد، نسل، ذریتہم ان کی نسل کو. کن کی نسل کو؟ جو مکہ کے کافر جن پر یہ آیات اتر رہی تھیں ان کی اولاد تو نہیں تھی وہ. مراد ہے کہ ان کے بڑے آبا و اجداد کافر جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے ان کی اولاد کو. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اولاد کو. انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو، کہ وہ انہی کی نسل تھی، انہی کے بڑوں کی اولاد تھی. فل کی کشتی میں، المسحون بری ہوئی، لیڈن شپ، بری ہوئی اس لیے کہا فل لوڈڈ کشتی تھی، اس میں تمام جانوروں کے جوڑے موجود تھے، اور پھر بعد میں انسان بھی سوار ہو گئے. اللہ اکبر. یہ اشارہ کیا ہے کہ اس میں کتنا وزن تھا، کتنی بھری ہوئی وہ کشتی تھی جسے ہم نے پانی کے اوپر تیرنے پر مجبور کر دیا. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المسحون، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے، یعنی مکہ کے کافروں کے لیے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے اللہ کو نہ ماننے والے کافروں کے لیے ایک نشانی ہمارے وجود کی اور ہماری توحید کی یہ ہے، اور ہماری قدرت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا. سوار کیا سے مراد یہ ہے کہ سوار کیا اور پانی میں ڈوبنے نہیں دیا. اصل تو کاریگری یہ ہے نا، کشتی میں سوار ہونا اتنا اہم نہیں جتنا کہ اسے ڈوبنے سے روک کر رکھنا امپورٹنٹ اور اہم ہے. تو اشارہ بہرحال اسی بات کی طرف ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے بنائی، لہم ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، ہو کی ضمیر مثلہ کے آخر میں جو ضمیر ہے ہو، یہ اصل میں ہو تھا لیکن آسانی کے لیے مثلی کے لام کے نیچے زیر تھی تو ہو کو بھی ہی بنا دیا گیا. یہ آواز میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے. مم مثلی، ہو کی بجائے مم مثلی ہی پڑھ لیا گیا. مم مثلی ہی، تو ہی ضمیر یا ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے الفلک کی طرف، کشتی، اور کشتی عربی زبان میں مذکر ہے اس لیے ہو مذکر ضمیر استعمال کی جا رہی. وَخَلَقْنَا، صرف ہم نے انسانوں، تمہارے آبا و اجداد پر، تمہاری پرانی نسلوں پر صرف یہی احسان نہیں کیا کہ ہم نے انہیں سیلاب کو بھیجنے سے پہلے، طوفان کو، پانی کو بھیجنے سے پہلے انہیں کشتی پہ سوار کر لیا تاکہ انسانوں کی کچھ نسل تو اس زمین پہ بعد میں جاری رہ سکے. صرف ہمارا یہی احسان نہیں ہے کہ ہم نے صرف کائنات میں ایک دفعہ کشتی بنائی، بلکہ
اس کشتی پر بیٹھ کر سوار ہو کر محفوظ مقام تک پہنچ جانے والے جو ایمان والے چند لوگ تھے نا، انہیں ہم نے بعد میں اسی طرح کی کشتیاں آگے مزید بنانے کا فن بھی سکھا دیا، اور پھر وہ بعد میں کشتیاں بناتے رہے، اور یہ فن نسل در نسل چلتا رہا۔ اور کشتی بنانا تو اتنا بڑا فن نہیں ہے جتنا کہ اللہ کی قدرت سے پانی کا اسے اپنے اندر ڈوبنے نہ دینا، یہ فن ہے۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے بنائی، لَهُمْ، ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، مراد ہے کہ اس ایک کشتی جیسی پھر ہم نے کئی کشتیاں آگے بنائی سے مراد کے انسانوں کو بنانے کی سوچ سمجھ اور عقل عطا فرمائی۔ ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، جن پر وہ سواری کرتے ہیں، ایسی ہم نے کئی چیزیں اور بھی بنائیں، مراد کشتیاں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد دیگر سواریاں بھی لیا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ اور بھی کئی سواریاں بعد میں ایجاد کروائیں انسانوں سے، لیکن اگلی آیات میں بھی پانی ہی کا ذکر ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد اس بڑی کشتی کے بعد دیگر بننے والی، ایجاد ہونے والی کشتیاں ہی لیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ رہی بات دیگر سواریوں کی، جو قیامت تک نئی نئی سواریاں جیسے ٹرین، جیسے ہوائی جہاز اور اس طرح کی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، تو ان کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں موجود ہے۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم غرق کر دیں، اب اشارہ کیا ہے کہ اصل کشتی کو بنانا نہیں بلکہ کشتی کو پانی پر تیرنے کے قابل بنانا، یہ ہماری قدرت ہے۔ وَإِن، اور اگر نشا، ہم چاہیں، یشا وہ چاہے، نشا ہم چاہیں، وَإِن نشا، اور اگر ہم چاہیں، نغرق، ہم غرق کر دیں۔ نغرق کے شروع میں جو نون ہے یہ ہم کا معنی دے رہا ہے۔ یغرق، وہ غرق کر دے، وہ ڈبو دے، تغرق، تو ڈبو دے، اغرق، میں ڈبو دوں، اور نغرق، ہم ڈبو دیں۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نغرق، ہم ڈبو دیں، ہم انہیں، اور اگر ہم چاہیں تو کشتیوں پہ بیٹھ کے سفر کرنے والوں کو اور بعد میں بحری جہاز بنانے والوں کو ان بڑے بڑے بیڑوں میں اور ان بڑی بڑی کشتیوں میں اور ان بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو پانی میں ڈبو دیں۔ فلا، فا پھر، لا صریخ، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو، پھر کوئی فریاد سننے والا نہ ہو۔ No one responding to a cry، فلا صریخہ کا یہ معنی ہے کسی کی چیخو پکار پہ ریسپانس کرنا، لبیک کہنا، آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنا، تو وہ صریخ ہے۔ اور یہاں فرمایا فلا صریخ، پھر ان کی فریاد کو، ان کی چیخو پکار کو کوئی سننے والا نہ ہو، ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہ ہو۔ پہنچے گا کوئی؟ اگر کشتی یکدم ایسے بندوں سمیت ڈوب جائے تو جس وقت وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پانی ان کے حلق کے اندر سے نیچے اتر رہا ہوگا، ان کے لنگز میں، پھیپھڑوں میں آکسیجن کا سلسلہ ختم، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی، کوئی وہاں پہنچ کے ان کو بچا سکے گا؟ ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس میں اللہ پاک نے اپنی توحید کی طرف بھی ضمناً اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو، کشتیوں کو پار لگانے والا سمجھنے والوں، کشتیوں کو اگر میں ڈبونا چاہوں، میں ڈبو دوں اگر کشتی کو، تو پھر تمہاری فریاد، تمہاری چیخو پکار کو کوئی سن کر
تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینقذون بچائے جائیں گے۔ فعل مضارع مجہول ہے، پیسے وائس، ولا ہم ینقذون اور نہ وہ بچائے جائیں گے کسی طرح بھی۔ جب اللہ کسی کو ڈبونے پہ آ جائے تو پھر کون ہے جو اس کشتی کو پار لگا سکے؟ کون ہے جو اس بیڑے کو پار لگا سکے؟ لیکن افسوس افسوس قرآن سے دور رہنے والی اس امت پر، انہوں نے نہ قرآن کھولا، نہ قرآن سمجھا، نہ قرآن پڑھا، اور اپنے گھروں کے اندر ایسے پوسٹر لگا رکھے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک کشتی بنائی ہوئی ہے بنانے والے نے، اور ایک طرف ایک بزرگ بنائے ہیں، اللہ کے ایک ولی بنائے ہیں، اور دوسری طرف ایک عورت ہے، وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے ان کو پکار رہی ہے، دوسری طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اور آگے کشتی نظر آ رہی ہے، اور اوپر کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ بزرگ ڈوبنے والی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، میرا بیڑا پار لا دے۔ اللہ محفوظ فرمائے اس امت کو اللہ قرآن سے جڑ جانے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوگا، وَلَا هُمْ اور نہ ہی وہ يُنْقَذُونَ کسی طرح بھی بچائے جائیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر ہماری طرف سے رحمت۔ یہ آگے اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر پہلے کہا تھا نا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن ہم ڈبوتے کیوں نہیں ہیں کشتیوں کو؟ وہ تو اگر کچھ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں تو وہ تو انسانوں کی کسی غفلت سے ڈوبتی ہیں نا۔ مثلا کشتی میں گنجائش ہے 10 افراد کی اور بیٹھے ہوئے 30، وہ اس طرح کی کوئی لاپرواہی، وہ انسانوں کی اپنی غفلت، وہ ایک الگ چیز۔ اوورال تو کشتی پانی میں نہیں ڈوبتی نا، آپ ایک کنکر پھینکتے ہیں ڈوب جاتا ہے، کشتی نہیں ڈوبتی۔ تو اس کی طرف، اس قاعدے قانون کی طرف، اس قدرت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری قدرت سے تیرتی ہے، ورنہ اگر ہم ڈبونا چاہتے تو ڈبو دیتے، پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکتا۔ اور آگے اللہ پاک نے یہ وضاحت بیان فرمائی اگلی آیت میں کہ ہم کشتیوں کو پانی کے اوپر کیوں تیرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ڈبوتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہماری نرمی ہے کہ ہم اس دنیا میں انسانوں کو مہلت دیتے ہیں، اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً کوئی ہمارے قابو میں آئے تو ہم اس کو پکڑ کے تو اس کو اسی وقت ہلاک کر دیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری رحمانیت اور رحیمیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے گناہوں پہ فوری سزا نہ دیں، بلکہ ایک وقت مقرر تک، جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی یا قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک ہم انہیں چھوٹ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اللہ مگر رحمت منا ہماری طرف سے یا اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، ومتاعن اور فائدہ پہنچانے کی وجہ سے، الہین ایک وقت تک، اور اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک وقت مقرر تک ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اس چیز کی وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور فوری ان کو ڈبوتے نہیں ہیں، چاہے تو یہ کشتیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلائی کہتے رہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہی کرتے رہیں، کفر ہی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا، پھر بھی اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو یہ کفر شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور بھی نہیں کرتے ہیں، اور اوپر سے اگر انہیں ان نشانیوں کو سنا کر بتا کر اگر انہیں ڈرایا جائے، یار اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو اور گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کے عذابوں کو ذہن میں رکھا کرو، اپنے ماضی کے گناہوں کو بھی یاد رکھو اور آئندہ بھی جو تم نے گناہ
کرنے ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں لایا کرو اور ان کے عذابوں کو ذہن میں لا کے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم پہ اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ آگے سے اعراض کرتے ہیں، وہ آگے سے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے اتقوا ڈر جاؤ یا بچ جاؤ، ما جو بین ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، مراد ہے جو سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ما بین ایدیکم سے مراد پہلے گناہ جو ہو چکے ہیں، وما خلفکم سے مراد بعد والے گناہ جو تم نے بعد میں ابھی کرنے ہیں، دونوں قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ما بین ایدیکم اس سے مراد ہے دنیا کی سزائیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سزائیں دیتا ہے نا وہ، اور وما خلفکم اس سے مراد بعد کی سزائیں یعنی قیامت کے دن کی سزائیں۔ تو کہا انہیں یہ جا رہا ہے کہ سدھر جاؤ اور دنیا میں ملنے والی سزاؤں، آفات، عذابوں، زلزلوں، طوفانوں سے بچ جاؤ گناہوں کو چھوڑ کر، اور جو قیامت کے دن کا عذاب ہے وما خلفکم اس سے بھی بچ جاؤ، بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تاکہ تم پر اللہ پاک رحم فرما دیں اور تمہیں عذابوں سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں۔ اچھا، اس آیت کا آغاز ہوا تھا اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آگے جواب کوئی نہیں، تو وہ آگے سے کیا رسپانس دیتے ہیں؟ وہ جواب حذف ہے، وہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، جو باتیں خود بخود سمجھ میں آ رہی ہوں اللہ پاک ان کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو جملہ پورا یوں ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے یا گناہوں کی اس سزا سے جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا میں، اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی آخرت میں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اعرضوا عنہ یہ آگے سے حذف ہے، تو وہ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں بات، کہتے ہیں نہیں کرنے دیں ہمیں گناہ۔ اور پہلے ہم قرآن مجید میں یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ کافر آخرت پر ایمان کیوں نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ قابو آ جاتے تھے، انہیں اپنے گناہ چھوڑنے پڑتے تھے، زندگی کا طرز عمل اور سٹائل بدلنا پڑتا تھا، اس لیے وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اگر مان لیا تو پھر سدھرنا پڑے گا، بہتر ہے کہو کہ نہیں، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، عدالت لگنی کوئی نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ویسے ہی ممکن نہیں ہے، تاکہ موج مستیاں جاری رہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ انہیں سمجھایا جاتا، ڈرایا جاتا، لیکن وہ اس سے اعراض کرتے۔ اعراض کرنے کا یہاں ذکر موجود نہیں، جو کہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگلی آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں، ان سے ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیاتن کی طرف، کانو انہا وہ ہوتے ہیں اس نشانی سے معرضین اعراض کرنے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر صرف اس ایک نصیحت سے اعراض نہیں کرتے، جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا کہ بھائی بچ جاؤ عذاب سے، دنیا آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، صرف اس ایک نصیحت سے اعراض نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کوئی ان کے سامنے ان کے رب کی کوئی آیت ان کو سنائی گئی، کوئی رب کی کوئی نشانی انہیں بتائی گئی، دکھائی گئی، تو بس وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، منہ ہی موڑتے ہیں۔ اس کائنات میں نشانیاں کو تھوڑی تو نہیں نا رب کی، ہر نشانی سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں نشانیاں اس وقت، یہ ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، اوپر سے بھی بارش، نیچے زمین بھی پانی، لیکن اس کے باوجود
ہمارا مسلمانوں کا طرز عمل ہی دیکھ لیں، کیا ہم ان نشانیوں سے منہ نہیں موڑ رہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کی وجہ سے سود چھوڑا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کی وجہ سے شراب چھوڑی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کی وجہ سے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے ان نشانیوں کی وجہ سے پردہ شروع کر دیا ہے؟ کوئی چکر ہی نہیں۔ یہ اعراض ہے۔ افغانستان میں زلزلہ آیا، سینکڑوں لوگ کو 1500 سے بھی زائد لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے اندر کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بہہ گئے، جانور بہہ گئے، مکان بہہ گئے، لیکن مجال ہے کہ انسان ٹس سے مس ہو۔ میں نے تو کہا تھا جمعہ والے دن خطبہ میں کہا تھا، پوری مسجد میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے کہ ہماری مسجد میں جناب 4 نمازی پڑھے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ غور کر لینا جا کے اپنی اپنی مسجدوں میں، یا آپ کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہو کہ تعداد ڈبل ہو گئی ہو، لوگ ڈر گئے ہوں۔ کوئی ڈر جو بھائی، اللہ کی طرف آ جاؤ یار، اللہ کی طرف رجوع کر لو یار، کوئی چکر ہی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ یہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ کیفیت ہوتی، جس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا نا، ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اسے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ سادہ ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے یہ اسے منہ ہی پھیرتے ہیں، کوئی نشانی بھی انہیں ہدایت دینے کا سبب نہیں بن رہی۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے ان کافروں کی ایک عجیب و غریب منطق کا ذکر کیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ایک عجیب بہانہ، جسٹیفائی، اپنے بخل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک عجیب قسم کی لاجک پیش کی انہوں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقا، عطا کیا ہے، دیا ہے، رزقا، دیا ہے، کم، تمہیں، اللہ، اللہ نے، قال الذین کفروا، معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو نماز روزے کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ دیگر حقوق العباد کے متعلق بھی دیگر باتیں بھی سمجھاتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی غرباء مساکین پہ خرچ کیا کرو، اور یار ماڑے لوگوں کا خیال رکھا کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کس سے کہا؟ للذین، لمز لی پریپوزیشن ہے، حرف جار، لی سے، کس سے کہا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے تھے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے آگے سے یہ کہا۔ جب ایمان والے انہیں اپنے دین کی باتیں پہنچاتے ہیں نا، جس میں توحید بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، تو کہتے کیا ہیں آگے سے کافر؟ جواب سنیے ذرا، کتنا عجیب و غریب ہے۔ کیا نطعمو، ہم کھلائیں، یطعمو، تطعمو، اطعمو، نطعمو، جمع متکلم کا صیغہ، کیا نطعمو، ہم کھلائیں، من، اسے، کیا ہم اسے کھلائیں کہ جسے لو، اگر، یشاء اللہ، چاہتا اللہ، اطعما، کھلا دیتا ہوں اسے، بھئی ہم ان مسکینوں، غریبوں، ماڑوں کو کھلائیں، بھوکوں کو کھلائیں کہ جنہیں اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ انہیں کھلانا چاہتا تو خود کھلا دینا تھا، اللہ نے انہیں خود بھوکا رکھا ہوا ہے۔ فقیر مسکین اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، اللہ کی تقدیر کا غلط سہارا لے رہے ہیں، اللہ کی مشیت کا غلط مفہوم لے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کیوں رکھا ہے کچھ لوگوں کو بھوکا، ماڑا، کمزور، کیوں رکھا ہے بھلا؟ ان کے امتحان کے لیے اور ہمارے امتحان کے لیے۔ ان کا امتحان کیا ہے کہ وہ تنگ دستی میں کیا کرتے ہیں؟ چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، یا رکھی سکی کھا کر اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں اور حلال پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے نا۔ اور دوسروں کا امتحان کیا ہے؟ جن کے پاس مال ہے، کہ یہ ان کو دیکھ کر ان پر مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، مشکل میں ان کے کام آتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو سیلاب، زلزلے ہیں،
اس کے متعلق بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف ان کی آزمائش ہی نہیں ہے جن پر یہ پانی آیا ہے، بلکہ جن پر یہ پانی نہیں آیا نا، یہ ان کی بھی آزمائش ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ کیا ان کے پاس گئے کھانا کھلانے کے لیے؟ کیا یہ ان کے پاس کشتیاں لے کر گئے ان کو بچانے کے لیے؟ کیا یہ ان کے گرے ہوئے مکانوں کو بنانے کے لیے گئے؟ یہ ہمارا بھی امتحان۔ تو اسی طرح یہ امتحان تھا، تو کافروں نے آگے سے بڑی عجیب لاجک پیش کر دی کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی کھلا دیتا؟ اللہ نے بھوکا رکھا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ اکبر۔ تو وجہ میں نے آپ کو لاجک بتا دی ہے کہ اللہ نے کیوں بھوکا رکھا۔ اچھا، اس کو ایک عقلی انداز سے سمجھیں۔ یہ جو ایسے لوگ تقدیر کا بہانہ لیتے ہیں نا، یہ اپنی بخیلی اور کنجوسی کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اگر ان کے اوپر اس طرح کا وقت آئے، کیا پھر بھی یہ ایسے کہیں گے؟ کوئی ان کو کھانا کھلانے آئے، یہ بھوکے ہوں، کوئی ان کو کھانا کھلانے آئے تو کہ یہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں بھائی لے جاؤ واپس، ہمیں اللہ نے بھوکا رکھا ہے، ہم نے بھوکا ہی رہنا؟ کہیں گے نہیں۔ کوئی ان کا مال آ کے چوری کر لے، کوئی ڈکیتی کر لے، کوئی ان کے کسی عزیز کو قتل کر دے، کیا یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اسے سزا نہیں دینی کیونکہ اللہ نے چاہا تھا تو چوری کی ہے، اس نے اللہ کی مشیت سے ہی قتل ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی اللہ نے یہ قتل کروایا، لہذا خبردار اس قتل کے بدلے میں کسی قاتل کو سزا نہیں دینی؟ یہ کہیں گے؟ اس وقت تو یہ کہیں گے نا کہ اللہ نے اگر مشیت میں یہ رکھا تھا، اللہ کی مشیت میں یہ بھی ہے کہ قاتل کو سزا دو، چور کو سزا دو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اگر یہ مشیت ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے تنگ دستی دی ہے، بھوک دی ہے، بیماری دی ہے، تو اللہ کی مشیت میں یہ بھی ہے کہ مالدار آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ یہ کافر آگے سے مسلمانوں کو اپنی کنجوسی چھپانے کے لیے یہ بھی کہتے انتم، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں اللہ آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ اندازہ کریں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ، ایک خود گمراہ ہیں اور دوسرا مسلمان جو انہیں ترغیب دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرنے کی، انہیں کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، بیوقوفیاں کر رہے ہو، ماڑے بندوں کو کھانا کھلانے کا کہتے ہو، اللہ پاک نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے، کیوں کھلاتے ہو انہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔